راولپنڈی پوٹھوار کا شہر دلربا۔ راولپنڈی کو دیکھنے کے کئی زاویے ہیں اور اس تک پہنچنے کے کئی راستے ہیں، لیکن میرا راولپنڈی سے رشتہ بالواسطہ نہیں، براہ راست ہے۔ راولپنڈی کے ہی باقی سجیلے شاعر باقی صدیقی نے کہا تھا، تم زمانے کی راہ سے آئے ورنہ سیدھا تھا راستہ دل کا۔ میں بھی راولپنڈی تک سیدھے راستے سے آیا اور راولپنڈی نے مجھے اپنی آغوش میں بھر لیا۔ اس شہر کو بیان کرنا میرے لیے مشکل کام ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ راولپنڈی میری محبت ہے، اور محبت کو صرف محسوس کیا جا سکتا ہے، بیان نہیں کیا جا سکتا۔ یوں بھی راولپنڈی کی پہچان کے کتنے ہی رنگ ہیں، کس کا انتخاب کریں اور کس کو چھوڑیں، بڑا مشکل کام ہے۔ راولپنڈی کا نام راولپنڈی کیوں ہے، اس کی بھی دلچسپ کہانی ہے۔ راول ایک قبیلہ تھا جس کے نام پر اس بستی کا آغاز ہوا۔ پنڈ مقامی زبان میں گاؤں کو کہتے ہیں، اور پنڈی اس میں تصغیر ہے۔ یقیناً یہ ایک چھوٹا سا گاؤں ہوا کرتا تھا، راولپنڈی یعنی راول کا گاؤں۔ راول قبیلے کو کیا خبر تھی کہ وقت کے ساتھ یہ چھوٹا سا گاؤں ایک دن بڑے شہر میں بدل جائے گا، اور پھر یہ شہر متحدہ ہندوستان میں انگریزوں کی سب سے بڑی چھاؤنی بن جائے گی۔ انگریزوں نے راولپنڈی کا انتخاب اس کے جغرافیائی محل وقوع کی وجہ سے کیا تھا۔ اس علاقے پر سکھوں کی ایک طویل عرصے تک حکومت رہی۔ 1849 میں جب سکھوں کو ایسٹ انڈیا کی فوج کے ہاتھوں شکست ہوئی تو پنجاب انگریزوں کے تسلط میں چلا گیا۔ انگریزوں کے لیے شمالی علاقوں میں ابھی تک مزاحمت کے آثار تھے، لہٰذا راولپنڈی کو مرکز بنا کر نہ صرف شمالی علاقہ جات میں مزاحمت کا مقابلہ کیا جا سکتا تھا، بلکہ چین اور روس کی سرحدوں پر بھی نظر رکھی جا سکتی تھی۔ راولپنڈی کی تاریخ میں ایک اہم موڑ اس وقت آیا جب 1886 میں یہاں ریلوے لائن کا آغاز ہوا۔ ریلوے سے راولپنڈی کا دوسرے شہروں سے رابطہ آسان ہو گیا، اور یوں راولپنڈی میں کاروباری سرگرمیوں کو فروغ ملا۔ راولپنڈی کو جغرافیائی لحاظ سے دو بڑے حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے، ایک کینٹ کا علاقہ جہاں چھاؤنی قائم کی گئی، اور دوسرا شہر کا علاقہ جہاں راولپنڈی کے قدیم محلے آباد تھے۔ ان دونوں علاقوں کے درمیان حد فاصل نالہ لئی تھا۔ راولپنڈی کی دو اہم سڑکیں مری روڈ اور مال روڈ تھیں۔ مال روڈ پر انگریزوں کے دور کی نشانیاں، چرچ اور پنڈی کلب ابھی تک باقی ہیں۔ اسی مال روڈ پر سر سید کالج واقع تھا، جہاں میں انٹرمیڈیٹ کا طالب علم رہا۔ مال روڈ کے قریب ہی صدر کا علاقہ آتا ہے، جہاں کی بینک روڈ اور کشمیر روڈ ہمہ وقت زندگی سے دھڑکتی تھیں۔ یہاں کی پرشکو عمارت جنرل پوسٹ آفس کی تھی۔ اسی جنرل پوسٹ آفس میں انعام بھائی کام کرتے تھے، اس لیے وہاں اکثر جانے کا موقع ملتا۔ صدر میں بینک روڈ پر ویرائٹی بک شاپ، اسٹوڈنٹس بک کمپنی، ادریس بک کمپنی، کتابوں کی دکانیں تھیں۔ کامران ہوٹل، پرلاس ہوٹل، شیزان، شالیمار ہوٹل ہم دوستوں کے ٹھکانے ہوتے۔ بعد میں داتا ہوٹل بھی محفلوں کا مرکز بن گیا۔ شہر کے اس حصے میں اہم علاقوں میں لال کرتی، 22 نمبر چنگی، ٹینچ بھاٹا، آدڑا، مریڑ حسن، جھنڈا چیچی، ڈالی موری، ڈھیری حسن آباد اور لالہ زار کے علاقے شامل تھے۔ کینٹ اور شہر کے درمیان معروف سیڑھیوں والا پل تھا۔ اس سے ذرا پہلے آڈٹ آفس تھا، جسے کلکتہ آفس کہا جاتا تھا، کیونکہ یہاں کے ملازمین کی اکثریت کلکتہ سے آئی تھی۔ گوالمنڈی کے سیڑھیوں والے پل سے آگے گوالمنڈی کا علاقہ شروع ہوتا تھا، جہاں ایک کثیر تعداد ہندوؤں کی تھی، جو مالی لحاظ سے بہت مستحکم تھے۔ اس زمانے کے مندر بوسیدہ حالت میں اب بھی موجود ہیں۔ گوالمنڈی کے پل سے گزرتے ہی ایک سڑک بائیں ہاتھ جاتی تھی، جسے سٹی صدر روڈ کہتے تھے۔ اگر ہم مال روڈ سے مری روڈ پر شہر کی طرف جائیں تو دائیں ہاتھ مریڑ حسن آتا ہے، اور پھر گوالمنڈی کا وہ پل جس سے گزر کر آگے جائیں تو دائیں ہاتھ راولپنڈی کی پرانی آبادی آریہ محلہ آتا ہے، اور بائیں ہاتھ تاریخی کمپنی باغ، جہاں پر پاکستان کے ایک وزیر اعظم لیاقت علی خان کو شہید کر دیا گیا تھا، اور اس کے بعد کمپنی باغ کو لیاقت باغ کا نام دیا گیا۔ کئی برس بعد اسی لیاقت باغ میں پاکستان کی ایک اور وزیر اعظم محترمہ بے نظیر بھٹو کو شہید کر دیا گیا۔ اس سے ذرا آگے بائیں ہاتھ راولپنڈی کا پرانا محلہ بھابڑا بازار ہے۔ یہیں پر راولپنڈی کی ایک تاریخی حویلی ہے، جسے سجان سنگھ کی حویلی کہا جاتا ہے۔ اس سے کچھ فاصلے پر لال حویلی ہے، جو دراصل
धन राज सहगल ने तामीर कराई थी और उसका पुराना नाम सहगल हवेली था। भावड़ा बाजार से 3 मील के फासले पर बाग सरदारा है। ये किसी जमाने में रावलपिंडी का मरकजी बाग हुआ करता था, जहां अनवाउ अकसाम के फलदार दरख्त हुआ करते थे। रावलपिंडी से इस्लामाबाद जाते हुए लियाकत बाग से बाएं तरफ रावलपिंडी का तारीखी कॉलेज गॉर्डन कॉलेज आता है, जहां से मैंने एमए इंग्लिश का इम्तिहान पास किया था। उस सड़क पर आगे जाएं तो बाएं हाथ एक सड़क ग्वाल मंडी को जाती है। इस सड़क पर सीधा जाएं तो बाएं हाथ इंपीरियल सिनेमा आता था, जिसे गिराकर अब इंपीरियल मार्केट बनाई गई है, जहां गैर मुल्की मसनूआत फरोख्त होती हैं, इसलिए उसे बाड़ा मार्केट भी कहते हैं। यहीं फवारा चौक रावलपिंडी का पुराना राजा बाजार है। जरा दूर रावलपिंडी की तारीखी मरकजी जामे मस्जिद है, जो 1902 में तामीर की गई थी और तर्ज तामीर का शाहकार है। अब तो रावलपिंडी में तालीमी इदारों का जाल बिछा है, लेकिन इब्तदाई दिनों में गिने चुने स्कूल होते थे, जिनमें इस्लामिया स्कूल, मिशन स्कूल, डेनिश स्कूल, खालसा स्कूल और सेंट मैरीज स्कूल शामिल थे। इन सब स्कूलों की इमारतों को देखें तो जो चीज़ मुश्तरक नजर आती है वो खेलों के वसी मैदान हैं। अब तो स्कूल सिमट कर कोठियों तक महदूद हो गए हैं। 20वीं सदी के आगाज में रावलपिंडी की शोहरत एक ऐसे शहर की थी जहां सड़कों और गली कूचों में सफाई का खास एहतमाम किया जाता था। अभी आबादी का इतना फैलाव नहीं हुआ था। रावलपिंडी की मार रोड, डलहौजी रोड, जिसे आप कश्मीर रोड कहते हैं, एडवर्ड्स रोड, जो अब बैंक रोड है, पर आने जाने वालों की खूब रौनक होती थी। शहर के बागों में बाग सरदारा की खास अहमियत थी। शाम के वक्त लोग टोलियों में इकट्ठे होते और गपशप होती। 1947 के बाद शहर की आबादी यकसर बदल गई। हिंदू और सिख अपने घरों को छोड़कर सरहद पार चले गए। इस बात को एक अरसा बीत गया है, लेकिन इस दौर की मिटती हुई निशानियां अब भी नजर आती हैं। मैंने इस शहर को अपने बचपन और लड़कपन में देखा था। उस वक्त की रावलपिंडी और इस रावलपिंडी में वाज़ेह फर्क है। ये फर्क न सिर्फ इमारतों में देखा जा सकता है, बल्कि लोगों के रवैयों में भी झलकता है। शायद जिंदगी की रफ्तार तेज हो गई है। इस तेज दुनिया में महफिलों का वक्त बाकी नहीं है। एक दौड़ है जिसमें हम सब शरीक हैं। इस तेज रफ्तार दौड़ में मेरा पुराना पिंडी कहीं खो गया है। साफ सुथरा, खामोश और मासूम पिंडी। शायद हर डेवलपमेंट की अपनी कीमत होती है। कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, लेकिन न जाने क्यों मुझे ऐसा लगता है कि हमने पाया कम और खोया ज्यादा है।